روس یوکرین جنگ کا ایک سال کے بعد امریکن صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کا ایک خفیہ دورہ کیا۔ عموماً امریکن صدر اس ملک کا دورہ نہیں کرتے جہاں پر ان کا ایئر کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اسی تناظر میں امریکن صدر نے پولینڈ سے بذریعہ ٹرین 8 گھنٹے کا سفر کر کے یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے۔ اس دورے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یوکرین کو یہ یقین دلانا تھا کہ امریکہ اور تمام نیٹو ممالک اور ان کی تمام سپورٹ یوکرین کو حاصل ہے، اور جب تک یہ جنگ چلتی رہے گی امریکہ اور نیٹو کے تمام ممالک یوکرین کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اس جنگ کا جو بنیادی خد و خال تھا اور جو اس کی آغاز تھا، اس کے جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ اصل میں روس اور یوکرین آج سے کئی صدیاں پہلے ایک اکٹھے ملک ہوتے تھے۔ اس کے اوپر کیوین رس کی حکومت ہوتی تھی، انہوں نے کئی سال اس کے اوپر حکومت کی۔ ایکچولی کیوین رس جو لوگ تھے وہ یورپ سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے اوپر تقریباً 400 سال حکومت کی۔ اس کے بعد سن 1240 میں منگولوں نے کیوین رس کو فتح کر لیا اور پولینڈ، یوکرین اور رشیا ان تمام کو جو ہے مختلف ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ منگولوں کی یہ حکومت بھی کافی عرصہ چلی۔ اس کے بعد کئی سو سالوں کے بعد روس، جو کہ اس زمانے میں سوویت یونین کا قیام عمل میں آیا، یہ بات 1917 کی ہے۔ اس ٹائم بھی یوکرین روس سوویت یونین کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن تب سوویت یونین نے طاقت کے بل بوتے پر یوکرین کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ تب بھی یہ سلسلہ کئی سال چلتا رہا۔ اس کے بعد 1991 میں جب سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور 14 ریاستیں وجود میں آئیں، جس میں ایک ریاست یوکرین بھی تھی، اس کے علاوہ آذربائیجان، کرغزستان، ترکمنستان، اس طرح کی کئی 14 ریاستیں وجود میں آئی تھیں، اور جو سوویت یونین تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور اس کے بدلے رشیا، جو روس اب کہلاتا ہے، یہ وجود میں آیا تھا۔ یوکرین کے آزاد ہونے کے بعد بھی یوکرین اور اس کے جو حکمران تھے وہ کئی سالوں تک روس نواز تھے۔ مثلا ان کی تمام سپورٹ اور تمام فیصلے وہی ہوتے تھے جو روس چاہتا ہوتا تھا۔ اسی طرح 2013 میں جو یوکرین کے صدر تھے، انہوں نے تمام جو معاہدے تھے وہ روس سے پوچھ کر کیے تھے اور وہ نیٹو اور امریکہ کے مخالف سمجھے جاتے تھے، لیکن تب پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہوا اور روس نے یوکرین کے اس وقت کے صدر جو کہ ان کے حمایتی تھے، ان کی حمایت پارلیمنٹ نے ختم کر دی۔ اسی دوران 2014 میں جو روس کے بارڈر کے ساتھ یوکرین کا علاقہ لگتا تھا کرائمیا، اس میں جو زیادہ تر لوگ رہتے تھے وہ زیادہ تر لوگ روس کے جو ثقافت تھی، تہذیب تھی، اس سے میچ کرتے تھے، اور وہ ان کی جو زیادہ خواہش تھی وہ بھی روس کے ساتھ رہنے کی تھی۔ 2014 میں اس ایریا یعنی کرائمیا پر روس نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی فوجیں لگا کر یوکرین کے بارڈر پر تعینات کر دی۔ مگر اس کے بعد 2019 میں جب یوکرین کے موجودہ صدر ولادیمیر زیلنسکی اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنی تمام تر سپورٹ، حمایت اور تمام فیصلے یورپ کے ساتھ اور نیٹو اور امریکہ کے اتحادی ہونے کا ثبوت دیا۔ اگرچہ آفیشلی طور پر یوکرین نہ تو نیٹو کا رکن ہے اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ اس کا کوئی اتحاد ہے، مگر یہ باتیں امریکہ اور تمام جو یورپی ملک تھے اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ یوکرین یورپی یونین میں شامل ہو جائے یا پھر یہ نیٹو کا باقاعدہ رکن بن جائے۔ یہ بات روس کو کسی صورت گوارا نہیں تھی، کیونکہ روس کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یوکرین نیٹو کا رکن بنے اور ان کے بارڈر کے اوپر 30 ممالک کی فوج لگ جائے اور اس ایک طرح سے یوکرین جو ہے وہ امریکہ کا ایک ایسا قلعہ بن جائے کہ ان کے بارڈر کے اوپر ایسا ملک آ جائے کہ جہاں پر نیٹو اور امریکہ کا کنٹرول ہو جائے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تمام جو سفارتی تعلقات ناکام ہو گئے تو آج سے ایک سال پہلے روس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اصل میں روس یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یوکرین کا کنٹرول حاصل کر لے یا مکمل طور پر اس پر قبضہ کر لے۔ روس کا جو حملہ کرنے کا مقصد ایک ہی تھا یا ایک ہی ہے کہ اس میں جو یوکرین ہے وہ اس کا جھکاؤ یورپ، امریکہ کی طرف نہ ہو اور وہ نیٹو کا رکن نہ بنے، بلکہ وہ اس کی آزاد حیثیت برقرار رکھے، لیکن وہ پرو رشین رہے۔ یہ جنگ کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس عرصے میں اس جنگ کی وجہ سے امریکہ، روس اور یورپ کی جو نقصان اور خدشات تو ہیں ہی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ ممالک کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ مثلا چائنا، ترکی اور انڈیا نے بہت سی تجارت بڑھا کر اور سستے داموں تجارت کر کے بہت سا فائدہ بھی حاصل کیا ہے، جبکہ 2 بڑوں کی لڑائی میں ہم جیسے غریب ملکوں کا بہت برا حال ہوا ہے۔ چونکہ یہ بیسیکلی ویٹ کے، گندم کے بہت بڑا ایکسپورٹر ہے رشیا، اس کے علاوہ جو انرجی ہے اس کا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اس وجہ سے جو غریب ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔
اگرچہ اس جنگ کو 1 سال ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا نہ تو کوئی رزلٹ نکلا ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں کچھ نظر آتا ہے. ایک یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ اگلے سالوں میں کسی نیوکلیئر وار میں تبدیل نہ ہو جائے. اگرچہ سفارتی تعلقات بھی چل رہے ہیں لیکن روس ان سفارتی تعلقات پر قطعاً یقین نہیں رکھ رہا اور روس اب بھی ان کے اوپر اسی طرح کے حملے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ اب آگے بہار کا موسم آ رہا ہے. اس عرصے میں یہ امید ہے بلکہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روس اب اپنی جنگ میں تیزی لے آئے اور دوبارہ اسی طرح کا حملہ کرے جس طرح اس نے شروع میں کیے تھے. اسی طرح امریکہ نے بھی اپنی بہت ساری لاجسٹک آرمڈ اور کچھ جو معاشی سپورٹ ہے وہ بھی یوکرین کو کرنے کا اعلان کیا ہے اور کچھ مزید پابندیاں بھی روس کے اوپر لگانے کا اعلان کیا ہے. اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا اتنی متاثر ہوئی ہے کہ کچھ کا فائدہ اور زیادہ دنیا کا نقصان ہوا ہے. اللہ کرے یہ جنگ جلد ختم ہو جائے تاکہ ملک میں اور دنیا میں جاری جو ایک بحران ہے اس سے تمام دنیا کو نجات پہنچی اور دنیا ایک امن کی راہ پہ چل پڑے. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے خیر خبر. رہے نام بس اللہ کا.